Hi dear students, welcome back to all of you. Hope that all of you are doing well. Students, in this video we're going to analyze and explain The Sun Rising by John Donne. Students, this poem, like other poems of John Donne, is a perfect example of poet's love for his beloved Anne Moore, his wife. And this poem is a perfect analysis of the spiritual and physical love. As we know that now poet's love has been changed into spiritual love by physical love, and in this poem actually the first lines are a kind of question from the sun. According to the poet, the sun is here to disturb the lovers. Let's start. The poet says that busy old fool, he is calling to sun. उससे कहता है कि busy old fool foolish. Old, as you know that sun is as old as the world, and busy because it is sun duty. یہ سورج کی کیونکہ فرض میں شامل ہے کہ بزی رہتا ہے وہ سارا دن اپنی کرنیں بکھیرنے میں، اور اولڈ اس نے کہا ہے کہ کیونکہ وہ اتنا پرانا ہے جتنی یہ دنیا ہے، اس سے پرانا تو ہے ہی کوئی نہیں. فول، فولش، unruly sun, unruly, rebellious. Why does do this? Why do you do this? تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تھرو ونڈوز، کھڑکیوں سے، اینڈ تھرو کرٹنز، اور پردوں سے، لوکونس، ہمارے اوپر کیوں دیکھتے ہو؟ اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا اٹس اے پرفیکٹ ایگزامپل آف جان ڈنز لو فار ہز وائف اینڈ مور. اور یہاں پہ وہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ بے وقوف، پرانے، مصروف، باغی سورج، تم ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے ونڈوز اور کرٹن سے جھانکتے کیوں ہو؟ مطلب یہ جو سورج کا اپیئر ہونا ہے، ایز یو نو دیٹ ایز دا سن رائزز اٹ از دا اسٹارٹ آف دا ڈے. تو ایز دا ڈے اسٹارٹس آلسو دا ڈیوٹیز اینڈ دا کوڈز اسٹارٹ. جہاں پہ دن اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ فرض بھی آپ کے جو ہیں، آپ کے ذمے جو کام ہیں، آپ نے جو انجام دینے ہیں، وہ ظاہری بات ہے اصل انجام دینے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے کرنے ہوں گے. تو یہاں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بے وقوف، تم اتنی جلدی کیوں آ جاتے ہو؟ کیوں اتنی جلدی یہ رات ختم ہو جاتی ہے کہ ہماری محبت جو ہے وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہوتی، اور تم آ کے جناب جھانکنا شروع کر دیتے ہو اور ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو. Actually, in other words, you can say that he is rebuking the sun. Why? Because it disturbs the lovers in their bedroom. کہتا ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں آ کے تم ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو. دیٹ از وائی از ریبیوکنگ. وہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، وہ اس سے ڈانٹ رہا ہے کہ تم یہ آ کے کیوں کرتے ہو بھی ہمارے ساتھ. مسٹ ٹو دائی موشن لور سیزن رنز. مطلب تم کیا سوچتے ہو کہ تمہاری موشن کی وجہ سے جو سیزنز بنتے ہیں، دیکھیں نا، مطلب سورج کا صبح طلوع ہونا پھر غروب ہونا ایک دن ہوتا ہے، اس طرح مطلب دن کئی ہوتے جائیں تو پھر اسی طرح سیزنز بنتے ہیں. تو یہ اسے کہتا ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہاری ریز کی وجہ سے، تمہاری موشن کی وجہ سے جو لورز ہیں ان کے سیزنز بنتے ہیں؟ سوسی پیڈنٹیک ریچ. سوسی پیڈنٹیک ریچ مین ویری ریچ، ویری وکڈ سن. مطلب تم ڈس رسپیکٹفل میننگ میں آ کے اے بدماش ہمارے پاس آ جاتے ہو. گو، جاؤ، ادھر کیوں آئے ہو؟ چائلڈ، چائلڈ مین ریبیوک، جا کے ڈانٹو، اٹھاؤ جا کے. لیٹ اسکول بوائز، جو بچے اسکول سے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. اے بے وقوف سن، مطلب تم نے آ کے ہماری شان میں آ کے گستاخی کر دی ہے، بدماش، جاؤ جا کے انہیں جگاؤ. آر سور پرینٹسز، اور دا بوائز آر دا مین ہو آر بزی ان ایکوائرنگ سم کائنڈ آف اسکل. مطلب وہ جو کو کام سیکھ رہے ہیں، جو بچے اپنے کام پہ جانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اپنے کام پہ جانا چاہ رہے ہیں، جاؤ، گو چائلڈ دیم، جا کے انہیں اٹھاؤ، جا کے انہیں ڈسٹرب کرو. گو ٹیل کوٹ ہنٹس مین، جا کے درباری
جو شکاری ہیں انہیں بتاؤ دیٹ دا کنگ ول رائڈ، کہ بادشاہ آج شکار پہ جائے گا. کال کنٹری آنٹس ٹو ہارویسٹ آفسز. جو کنٹری آنٹس ہیں، جو ملک میں رہنے والی آنٹس، آپ جانتے ہیں جی کہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے مطلب جو ہے وہ آفسز میں کام کرتے ہیں انہیں جا کے اٹھاؤ. یا دوسرے میننگ میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیونٹیاں ہیں انہیں جا کے کہو کہ ہارویسٹ کریں فصلوں کو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی خوراک اکٹھی کرتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو سردیاں آ جاتی ہیں خوراک اتنی زیادہ ملتی نہیں ہے، وہ اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاتی ہیں. تو کہتا ہے جا کے انہیں اٹھاؤ، جا کے انہیں جا کے مطلب کہو کہ اپنا وہ رزق اکٹھا کریں. یا جا کے وہ جو درباری شکاری ہیں انہیں کہو کہ بادشاہ آج شکار کرنے کے لیے جائے گا. یا پھر جو کام سیکھنے والے ہیں وہ کام سے لیٹ ہو رہے ہیں انہیں جا کے اٹھاؤ. یا جو بچے اسکول سے تاخیر کا شکار ہیں انہیں جا کے اٹھاؤ. لو آل لائک نو سیزن نوز نار کلائم. اب یہاں پہ وہ اسپریچول لو کی بات کر رہا ہے جی. کہتا ہے محبت کے لیے نو سیزن نوز نار کلائم. محبت نہ تو کسی موسم کی محتاج ہے، نار کلائم، نہ ہی کسی کلائمیٹ کی، آب و ہوا کی، فضا کی. محبت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے. نو آورز ڈیز منتھس وچ آر دا ریگز آف ٹائم. ریگز ویسے تو ہوتے ہیں جی پیسز آف ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مطلب جو ہوگا وہ باؤنڈ ہوگا. دے آر باؤنڈ ٹو ٹائم. مطلب جو محبت ہے اس کے لیے نہ گھنٹوں کی ضرورت ہے، نہ دنوں کی ضرورت ہے، نہ مہینوں کی ضرورت ہے. یہ تو وقت کے پابند ہیں. اینڈ لو نوز نو کلائم، نو سیزن اینڈ نو باؤنڈیج. مطلب محبت کے لیے کسی بھی قید کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی محبت کو کسی قید کی ضرورت ہے، نہ ہی محبت کسی قید کو جانتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فرسٹ 10 لائنز ہم نے کی ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو سب سے پہلے تو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. کہتا ہے بے وقوف پرانے اور فرسودہ سورج، کیوں آ کے ہمارے اوپر کھڑکیوں اور پردوں سے آ کے ہمارے اوپر جھانکتے ہو. ٹھیک ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ان سیزنز کی وجہ سے، موسموں کی وجہ سے محبت کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی، یا محبت ان کی محتاج ہے. کہتا ہے اے بے وقوف اور نافرمان بدماش، جاؤ جا کے جو بچے اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں انہیں جا کے اٹھاؤ. یا جو کام پہ جانا چاہ رہے ہیں انہیں تاخیر ہو رہی ہے، جا کے انہیں اٹھاؤ. یا جو شکاری ہیں انہیں جا کے تنگ کرو کہ جاؤ بھائی بادشاہ جو ہے وہ شکار پہ جانا چاہ رہا ہے. یا پھر جا کے جو ملک کی چیونٹیاں ہیں، جو آفسز میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں جا کے کہو کہ یہ کمانے کا دن ہے، جو جوانی میں انہیں جا کے کہو کمائیں. محبت نہ کسی موسم کی محتاج ہے، نہ آب و ہوا کی، نہ گھنٹوں کی، نہ دنوں کی، نہ مہینوں کی. یہ تو صرف وقت کے قیدی ہیں. محبت کے لیے کسی قسم کا نہ کوئی وقت درکار ہے. یہ اسپریچول لو کی بات ہو رہی ہے. اوکے جی. 11th جو ہمارے پاس لائن ہے، دائی بیمز، دائی. ناؤ ایز یو نو دیٹ اٹ از اے کائنڈ آف ایڈریس ٹو دا سن، اینڈ ان ادر ورڈز یو کین سو دیٹ ہی از ریبیوکنگ دا سن. وہ اسے ڈانٹ بھی رہا ہے، مخاطب ہے اس سے، اسے ایڈریس کر رہا ہے. دائی بیم سو ریورنٹ اینڈ اسٹرانگ. تم یہ سمجھتے ہو بیمز ریز کہ تمہاری جو کرنیں ہیں وہ بڑی ریورنٹ، آنریبل ہیں، بڑی اسٹرانگ ہیں، بڑی مقدس ہیں. ڈز دو ناٹ تھنک. تو یہ جو ایکچولی مطلب جو آپ کی بکس میں جو لائنز ہیں وہ یہ ہیں، وائی شوڈس دو تھنک. تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری جو کرنیں ہیں، تمہاری جو مطلب سن شائن ہے، جو دھوپ ہے، تمہاری جو کرنیں ہیں وہ بہت زیادہ قابل عزت ہیں اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. آئی کوڈ ایکلپس. ایکلپس آپ جانتے ہیں جی، گرہن لگانا. میں انہیں گرہن لگا سکتا ہوں. ایکلپس مین اوور شائن، ڈیفیٹ. میں تمہاری کرنوں کو ہرا سکتا ہوں. اینڈ کوڈ دیم ود اے ونک، سوری، اینڈ کلاؤڈ دیم ود اے ونک. مطلب کلاؤڈ دیم، ڈارکن دیم. میں انہیں چندھیا سکتا ہوں ود اے ونک، صرف ایک آنکھ کے اشارے سے. آنکھ بند کرو، ونک ہوتا ہے آنکھ مارنا. صرف آنکھ جھپکنے سے میں نا تمہاری یہ کرنوں کو ہرا سکتا ہوں. بٹ دیٹ، لیکن اس لیے
I would not lose her sight so long. لیکن اب یہ دیکھیں یہ بھی اسپرچول لو کی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے لیکن اس کام کے لیے بھی مجھے اپنی محبوبہ کے چہرے سے اپنی نظر کو ہٹانا پڑے گا. اگر آنکھ جھپکوں گا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے میری محبوبہ یعنی این مور، میری این ڈن، میری بیوی کی نظر جو ہے جو چہرہ ہے وہ میری نظر سے دور ہو جائے گا. تو یہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا. پھر کہتا ہے if her eyes have not blinded thine، اگر اس کی آنکھوں نے تمہیں اندھا نہیں کر دیا، تمہاری روشنی کو ماند نہیں کر دیا، تمہیں شکست نہیں دی. تو یہاں پہ جی یہ 15 لائن بن جاتی ہیں اور 15 لائنز ہی ہماری نیکسٹ ہیں. تو آج ہم نے اس کا پارٹ 1 ہی جسٹ کرنا تھا اور پارٹ 1 ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. سمرائز ہم اسے کر لیتے ہیں دوبارہ سے. آپ یہاں پہ دیکھیے کہ وہ سن کو ریبیوک کر رہا ہے کہ سن جو ہے وہ سورج ہے وہ لورز کو آ کے ڈسٹرب کرتا ہے کرٹنز کے ذریعے، ونڈوز کے ذریعے. تو کہتا ہے مطلب سن کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تاخیر کا شکار بچے ہو رہے ہیں، جو کام پہ جانے والے ہو رہے ہیں، یا جو شکاری ہو رہے ہیں، بادشاہ جو ہے وہ انتظار ان کا کر رہا ہے، یا جو چونٹیاں ہیں اس کا کام انہیں اٹھانا ہے. کیونکہ جو محبت کرنے والے ہیں انہیں کسی سورج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورج کی موشن سے ہی یہ گھنٹے، دن، مہینے، ہفتے یہ سب کچھ بنتے ہیں، موسم بنتے ہیں، آب و ہوا بنتی ہے. تو کہتا ہے محبت کرنے والوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسے کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جو کرنیں ہیں وہ بہت ہی طاقتور ہیں. کہتا ہے ان کو تو میں اپنی آنکھ کے ایک اشارے سے ہرا سکتا ہوں، لیکن میں ایسے کروں گا نہیں، کیونکہ اگر میں اپنی آنکھ بند کروں گا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے میری محبوبہ این مور، این ڈن جو ہے اس کی شکل، اس کا چہرہ ڈسپیئر ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.